أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. صدق اللہ العظیم. رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کر کے اسے بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے گردش کر رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت اسی کے سامنے سجدہ ریز ہیں. بعض نے یہاں نجم کا معنی بیلدار درخت سے بھی کیا ہے. بیلدار درخت والشجر تنا آور درخت. والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان کو اس نے رکھ دیا کہ میزان میں سرکشی مت کرو. میزان ویسے تو ترازو کو کہتے ہیں، لیکن مراد یہاں ہر قسم کا ترازو ہے. بات کرنے کا، اخلاقیات کا، سامنے والے کی عزت نفس کا، ہاں حلال اور حرام کا، ناپنے اور تولنے کا، ہر چیز کا. ہمارے ذہنوں میں تو یہی ہوتا ہے کہ صرف یہ جو جس میں تولا جاتا ہے چیزوں کو، بس وہی میزان ہے. تو ہر چیز کا ایک میزان ہوتا ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، وزن گھٹا کر مت کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے رکھ دیا للانام، لوگوں کے لیے. انام کا مفسرین نے لکھا ہے کہ اطلاق اس کا ہر جاندار پر ہوتا ہے. تو اس ایک زمین کو اللہ نے بنایا اور اس میں ہر طرح کی مخلوقات اللہ نے رکھ دی. کوئی زمین کے اندر گھر بنا رہی ہے، کوئی درختوں پہ بنا رہی ہے، کوئی ویسے بنا رہی ہے، اور ہر قسم کی. تو زمین کو اس نے رکھا ہر قسم کے جاندار کے لیے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اسی میں میوہ جات ہیں اور کھجور کے درخت ہیں. ذات الاکمام، جو جس کی کھجوریں غلاف والی ہیں. یعنی کھجور کا درخت ہے. آپ دیکھیں جیسے کھجور کی گٹھلی پر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے وائٹ کلر کا عام طور پر، تو ایسے کھجور کے اوپر بھی ایک چھلکا ہوتا ہے اسی کھجور کی کلر کا، تو وہ اس کی حفاظت کے لیے ہے. والحب ذو العصف والریحان، اور اناج ذو العصف بھوسے دار، والریحان اور خوشبودار. بعض اناج ایسے ہیں کہ اس میں بھوسا شامل ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس میں خوشبودار پھول ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو پیدا کیا کھن کھناتی ہوئی مٹی سے، جیسے ٹھیکری ہوتی ہے. کالفخار، جیسے ٹھیکری ہوتی ہے. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
رب المشرقین و رب المغربین، جو مشرقوں کا رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے۔ ذہن میں آ سکتا ہے، پہلے بھی جواب دے چکا ہوں سورۃ الصافات میں، جہاں تھا ورب المشارق، پھر بھی میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر کیا ہے، حالانکہ مشرق اور مغرب تو ایک ہی ہے، باقی دو سمتیں تو الگ ہیں۔ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ چونکہ اصل مشرق اور مغرب ہیں، اس لیے ان دو کو ذکر کیا، اور دو سے مراد شمال اور جنوب بھی ہیں، مشرقین اور مغربین، جیسا کہ باقی چیزوں میں بھی ایک کے غلبے کی وجہ سے دوسرے کو اس کے ماتحت ذکر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے چاند، سورج اور چاند کو قمرین کہتے ہیں، والد اور والدہ کو والدین کہتے ہیں، حالانکہ والدین کا معنی دو والد، لیکن مراد دو والد نہیں ہوتے، والد اور والدہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی چاروں سمتیں مراد ہیں۔ اور بعض نے یہ کہا کہ اکثر مفسرین کا رجحان اس طرف ہے کہ بھئی سورج کا یا چاند کا جو طلوع ہونے کی جگہ ہے مشرق سے، سردیوں میں اور ہوتی ہے، مغرب میں اور ہوتی ہے، اسی طرح گرمیوں میں غروب ہونے کی جگہ اور اسی طرح طلوع ہونے کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن نے مشرقین اور مغربین کہا ہے، کیونکہ یہ دو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانیاں ہیں یہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، دو سمندر اس نے چلا دیے جو ایک ساتھ چل رہے ہیں، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اور ان دونوں سے نکلتا ہے موتی اور مرجان، یعنی کڑوا جو پانی ہے اس میں سے بھی اور جو میٹھا پانی ہے اس میں سے بھی، دونوں میں فرق ہے، وہ ایک دوسرے سے مل بھی نہیں رہے، لیکن دونوں کے اندر سے چیز ایک ہی قسم کی نکل رہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے بڑے بڑے جہاز ہیں مثل پہاڑوں کے، فی البحر، سمندروں میں۔ آج کے اس جدید دور میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ انسان کا دل کانپ جاتا ہے سمندری سفر سے، پریشان ہو جاتا ہے بندہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو لے آتا ہے کناروں پر۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اسی کے لیے الجوار المنشآت، بڑے بڑے جہاز ہیں سمندروں میں، کل اعلام، مثل پہاڑوں کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز پر فنا ہے، ہر چیز جو کچھ اس پر ہے یعنی زمین پر وہ ختم ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو عزت اور جلال والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی اللہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں نے جتنی بھی تفسیروں کا مطالعہ کیا اس میں اکثر میں یہی ترجمہ دیکھا کہ اللہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں ہر دن بزی ہوتا ہے۔ غالباً آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو ایک بڑے عالم کا لکھا ہوا تھا، تو اس میں کسی بات پر تبصرہ کرنے کے لیے، کسی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے، جیسے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، تو اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے اس عالم نے لکھا کل یوم ہوا فی شان،
اور ہر دن آپ کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ تو یہ ترجمہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، یعنی ایک یہ بھی تھوڑا یونیک سا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی جلالت، اللہ کی عزت اور اللہ کا مقام اور مرتبہ انسان جتنا سوچے تو انسان کے ذہن میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس آیت کا ترجمہ لکھا تھا کہ وہ ہر دن اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ اس کا ترجمہ پڑھا کہ ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں بزی ہوتا ہے، اور اگلی آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، عن قریب ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر لیں گے، اے دو بوجھل قافلے والو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، یعنی ثقلان، ایھا الثقلان سے مراد انسان اور جن ہیں۔ تو کیونکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں جو جواب دہ ہے وہ یہ دو مخلوقات ہیں۔ تو اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم طاقت رکھتے ہو آسمان اور زمین سے نکلنے کی، یعنی نکل سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو، فانفذوا، تو بھاگ جاؤ، لیکن لا تنفذون الا بسلطان، تم ہماری دسترس سے بھاگ نہیں سکتے مگر کسی دلیل سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، وہ بھیجے گا تم پر قیامت کے دن آگ کے شعلے اور دھواں، قیامت کے دن تم پر آگ کے شعلے اور دھواں بھیجے گا، فَلَا تَنتَصِرَانِ، اس وقت تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اس وقت وہ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، گویا سرخ چمڑے کی طرح ہوگا، بالکل کمزور۔ اور اب آپ دیکھیں تو وہاں کتنی مخلوقات رہتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اور اس دن پھر سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا پھر انسان اور جنات کے گناہوں کے بارے میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بلکہ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنی علامات سے، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے پیشانیوں سے اور قدموں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ اب اس جہنم کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ چکر لگائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ اچھا، آپ کے ذہن میں شاید آ رہا ہو، جہاں یہ مجرمین کی بات ہو رہی ہے، یا اوپر اللہ نے کہا کہ ہم آگ کے شعلے بھیج دیں گے اور فلاں کریں گے، پھر آگے اللہ نے کہا تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جہاں نعمتوں کی بات ہو رہی ہے وہاں تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے نعمتیں عطا کی، پھر آگے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہاں پر مجرم لوگوں کا ذکر فرما کر وہاں یہ کہنا کہ انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں سمجھا دیا، پکڑنا چاہوں تو ابھی بھی پکڑ سکتا ہوں، ابھی بھی پکڑ سکتا ہوں، لیکن یہ بھی نعمت ہے کہ میں نے آپ کو چھوڑا ہوا ہے۔ بتا رہا ہوں بس کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا اگر تم مجرمین کی فہرست میں آ گئے۔
میرے دوستو، سبق اپنی جگہ ہوگا یقیناً، سمجھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، لیکن سورۃ الرحمن ایسی صورت ہے، اگر اس کو انسان غور و فکر سے سمجھ لے تو میرے خیال سے انسان کی زندگی پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اس کو عروس القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی دلہن۔ الفاظ بھی پیارے ہیں، ابھی بھی تلاوت میں آپ نے دیکھا، جہاں تک سکرین نظر آ رہی تھی تو غیر اختیاری طور پر میں پڑھتا چلا گیا، اگر عام طور پر ایک دو آیتیں تلاوت کر کے سبق شروع کر لیتے ہیں۔ تو اس میں بڑے حقائق ہیں اور بڑی باتیں ہیں، اگر انسان غور کرے، نہ کرے تو پھر پورا قرآن بھی پڑھ لے تو کچھ بھی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب آگے دو جنتوں کی پھر تفصیل ہے۔ ذَوَاتَا افنان، دو باغ ہوں گے جس میں بہت سی شاخیں ہوں گی، بہت سی ٹہنیاں ہوں گی۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے آپ قرآن کے جو پہلے مخاطبین ہیں، یعنی اہل عرب، ان کے ماحول کو بھی سمجھیے۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا ٹہنیاں ہے، وہاں باغ ہیں، تو ہم کیا کریں، اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ والے باغ نہیں ہوگے جو یہاں دنیا میں ہے، ان کی تو ایک الگ ہی خوبصورتی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اس کے چونکہ اولین مخاطب اہل عرب ہے، تو ان کے ہاں قحط زیادہ تھی، اور مدینہ والوں کا کام ہی باغات کا تھا، مکہ کا بھی تھا، مکہ میں بھی۔ تو ان کی سوچ و فکر کے مطابق قرآن کو اتارا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور اس میں دو بہتے ہوئے جاری چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب جن کے دو چشمے وہ بھی جاری پانی کے، اب میرے اور آپ کے لیے ہو سکتا ہے بڑی بات نہ ہو کہ بھئی پانی تو ہمیں یہاں بھی وافر مقدار میں ہے الحمدللہ، وہاں پانی ہوگا تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو بات یہ ہے، افنان سے شاخیں اور ٹہنیاں مراد ہیں۔ اچھا، ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے، عرض کرتا ہوں، شاید اس سے ان لوگوں کی کنڈیشن آپ حضرات کے سامنے واضح ہو۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ خیریت سے نکلے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پیاس، مجھے پیاس نے گھر سے نکالا ہے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا آپ خیریت سے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں بھی پیاس کی وجہ سے نکلا ہوں، پانی نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت عمر ملے، انہوں نے بھی کہا پانی۔ پھر انصار کے ایک باغ میں جا کر ان کو پانی ملا پینے کے لیے، جب پانی پیا تو وہ ٹھنڈا اور میٹھا بھی تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو عمر نے کہا یا رسول اللہ تین چیزیں تو آپ نے کہا کہ معاف ہیں، یعنی رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے کپڑا، اور کھانے کے قبر سیدھی رکھنے کے لیے کھانا، تو پانی پر تو آپ نے کہا سوال نہیں ہوگا، اب آپ کہہ رہے ہیں سوال ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا بھائی سادہ پانی پر سوال نہیں ہوگا، پانی میٹھا بھی ہو ٹھنڈا بھی ہو، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اور نعمتوں کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے سوال ہوگا۔ سوچیں اب آپ ان کی کنڈیشن کو اور ان کے حالات کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان میں ہر قسم کے میوہ جات ہوں گے جوڑے جوڑے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اور وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر ریشم کے ہوں گے۔ وجن الجنتین دان، اور دونوں باغوں کے میوہ جات جھکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے یعنی نیچے کی طرف۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف، اور ان میں نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں ہوں گی کہ نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے اس سے پہلے، اور نہ ہی کسی جن نے۔ میں اطہر صاحب آپ کا سوال سنتا ہوں، سورت مکمل کر لوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، گویا کہ وہ خواتین یاقوت اور مرجان ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور ان کے علاوہ دو باغ اور بھی ہوں گے، اوپر جن کا ذکر ہوا ذواتا افنان، ان کے علاوہ دو باغ اور بھی ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان مدہامتان، یہ جو دوسرے جو باغات ہیں وہ گہرے سیاہ ہوں گے، یعنی اتنا زیادہ ان میں سبزہ ہوگا کہ گہرے سیاہ ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور ان میں بھی دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں بھی میوہ جات ہوں گے، انار ہوں گے، نخل کھجور ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور اس میں بھی خیرات حسان، ان باغات میں بھی نیک سیرت، خیرات، حسان، خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کے علاوہ خیموں میں بند حوریں بھی ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان حوروں کو اور ان عورتوں کو ان سے پہلے یعنی اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اور یہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں پر اور خوبصورت بستروں پر۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے، جو عزت اور جلال والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔